الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے میری عرض اور گزارش یہ ہے کہ جو معذور نہیں ہیں وہ تو اور بالغ ہیں وہ تو آگے کی صفوں کو پور کر لے پہلے. اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں لمحہ لمحہ ترتیب سکھاتا ہے. ہماری زندگی میں ہر کام نماز کی ترتیب پر آئے گا اور نماز کی ترتیب پر چلے گا. اس لیے کہتے ہیں اللہ والے کہ جس کی زندگی میں نماز صحیح اس کی زندگی صحیح. ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کو نماز کا عادی دیکھو، جس شخص کو مسجد کا عادی دیکھو، اس کو امانت دار ہونے کی گواہی دو. یہ آدمی امانت دار ہے. تو نماز ہماری پوری ترتیب پر ہے. مسجد میں آنا ترتیب سے، صفوں میں بیٹھنا ترتیب سے، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ترتیب سے، نماز ایک ترتیب سے، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک. اب ہمارے باہر کے کام بھی اسی پر ڈیپینڈ ہیں کہ ہمارا ہر کام ترتیب سے ہوگا. مسلمان کی زندگی بے ترتیبی والی نہیں ہوتی. اس کے صبح شام، اس کے رات دن ایک ترتیب سے چلتے ہیں، ایک کام کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نہیں صبح کہیں، شام کہیں، رات کہیں، دن کہیں، صبح کیا کیا، شام کیا کیا، پتہ نہیں رات کیا کیا. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ترتیب کے ساتھ چلایا اور دوسرے نمبر پر پابندی کے ساتھ چلایا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ رب کو رب مان کر، اب رب کی مان کر اپنی زندگی کو گزارتا رہے تو اس کے لیے کامیابی ہے. دنیا میں کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یوں کہتے ہیں کہ આપણા બધાને પાલવા વાળો એક ઉપર વાળો છે. ایسے الفاظ کہنے والے دنیا میں بہت ملیں گے، لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے. اس کو ماننا ضروری ہے
اور جس کو تم نے رب مانا ہے اس کی ماننا ضروری ہے. ہاں، اور رب کی پہچان اور اللہ کی قدرت کی پہچان اور اللہ کی وحدانیت کی پہچان تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ہمیں دی ہے. اس سے تو ہمارا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ہمارا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ہمارا پورا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہاں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، کہا کہ اس کی گواہی دینا، کہا یہ ہمارا پورا کلمہ ہے. رسول یہ عربک ورڈ ہے، انگلش میں میسنجر کہہ لو، فارسی میں پیغمبر کہہ لو. پیغمبر یہ فارسی لفظ ہے اور عربک لفظ رسول ہے جس کو میسنجر کہتے ہیں. یعنی رسول اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر دنیا میں امت تک انہوں نے پہنچایا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور اس پیغام کو پورا کرنے میں میرا یہ طریقہ ہے، یہ دونوں اختیار کرو گے تو کامیاب ہے اور یہ دونوں سے پیچھے رہو گے تو ناکام ہے. اس لیے ایمان کے 3 جز بتائیں. ہم ایمان والے ہیں، ایمان والا کب ہوگا؟ اس کے 3 جز ہیں، ایک زبان، ایک دل اور ایک ہاتھ پیر کے عمل. یہ تینوں کا ملنا ایمان کہا جاتا ہے کہ جو بولا اس کا یقین دل میں، جس کا یقین دل میں اس کے عمل آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے، دل سے، ہاتھ سے، پیر سے کہا کہ ظاہر ہو. اب یہ تیرے ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے کہ جو تو بولا، جس کو تو نے مانا، وہی تو نے کیا، اب یہ تو مومن ہے. ہاں، یہ بات کو ہم یاد رکھیں کہ بولنا، ماننا اور کرنا، یہ تینوں کا جب کلیکشن ہوگا تب جا کر کے مومن ہونے کی نشانی ہمارے اندر آئے گی. اب ہم اپنے بارے میں فیصلہ خود کریں گے. ہم کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ یا کوئی فیصلہ نہیں لیں گے. ہاں، کہ فلاں بھائی ایسا ہے، فلاں بھائی ایسا ہے، فلاں بھائی ایسا ہے، کہ نہ. اس بات کو سننے کے بعد ہر ایک اپنے بارے میں ججمنٹ لے کہ میں بولتا کیا ہوں، میں مانتا کیا ہوں اور میں کرتا کیا ہوں. کیا میرے مومن ہونے کی نشانی میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ کا مجھے خود کو لینا ہے. اس سے آتا ہے ایک کتاب میں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کتاب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. ہاں، کل قیامت میں ہمارا حساب کتاب لیا جائے اس سے پہلے ہم اپنا حساب کتاب خود کر لیں. ہاں، جیسے دنیا کے اندر ہمارے تجربے ہیں کہ ہم کسی چیز کا آرڈر دیتے ہیں یا ہم کسی چیز کو خریدنے جاتے ہیں یا ہم کوئی چیز وجود میں لانے والے ہوتے ہیں، اس کو انجام دینا ہوتا ہے تو اس کا حساب کتاب پہلے خود کر لیتے. کیا આટલાનું થશે, આટલાનું થશે, આટલાનું થશે, હા ચાલો અંદાજિત આપણે આટલું લખી લો, હવે આપણે ત્યાં દુકાને જઈને પછી જોઈ લઈશું. હા, पहले खुद अंदाज़ा लगा लिया, अब दुकान पर जा कर के अब कह रहा है कि भाई आ वस्तु જોઈએ, आ वस्तु જોઈએ. हाँ, अब वो कहा कि अपना पेश करता है. हाँ, तो देखो ये एक एग्जाम्पल, एक दाखला है कि हासिबू कबलन तो हासिबू, क़यामत में हिसाब किताब होगा, एक एक नेमत की पूछ होगी. सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ज़रूर भी ज़रूर. अरबी मुहावरे के एतबार से इसका तर्जुमा ऐसा है, ज़रूर भी ज़रूर, यानी बहुत ताकीद और क्या है स्ट्रेंथ के साथ कहा गया है कि ज़रूर भी ज़रूर पूछा जाएगा एक एक नेमत के बारे में. वाक़या बड़ा मशहूर है लेकिन फिर भी
ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور ہمارے اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے اس واقعے کو میں لوٹا رہا ہوں۔ بارہا یہ واقعہ بولا بھی گیا، سنا بھی گیا، پڑھا بھی گیا کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر گھر سے نکلے۔ تھوڑی دیر میں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ دونوں صحابی ابو بکر اور عمر دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، کون سی چیز تمہیں اس وقت میں اپنے گھر سے باہر لے آئی؟ تو دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے تو جواب دینے سے حس کی شرم محسوس ہوئی، لیکن پھر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، بھوک ہمیں اس وقت اپنے گھر سے باہر لے آئی، بھوک کی پریشانی ہمیں اپنے گھر سے باہر لے آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ہے نا، فرمایا یہی چیز مجھے بھی اپنے گھر سے باہر لے آئی۔ کوشش ہمارے بس میں ہے، یوں نہیں کہا کہ کہیں نہیں اللہ نے بھروسہ بے ہو نہیں کہ چلو کچھ کوشش کریں، ارادہ کریں، محنت کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر لے گئے، صاحب مال تھے، آواز دی کہ ہے ابو ایوب، گھر میں سے جواب آیا کہ ابھی آتے ہی ہوں گے، آپ تشریف رکھیں۔ تھوڑے وقت بھی نہیں گزرا کہ حضرت ابو ایوب تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھے خوشی کے مارے، ہاں، اور فوراً اپنے باغ میں جا کر کے کھجوریں توڑ لائے، کچی اور پکی، اور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ ابو ایوب الگ الگ قسم کی کیوں توڑ لائے؟ کھانے کے قابل جو ہوتی وہی لاتے۔ کہ اللہ کے نبی، مجھے کیا پتا کہ اللہ کے محبوب کو کون سی کھجور پسند ہے، اسے میں دونوں توڑ لایا، کچی بھی اور پکی بھی، آپ جو مناسب سمجھے تناول فرمائیے۔ تھوڑی دیر میں وہ کھجور میں مشغولی ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا بکری کا بچہ ذبح کر دیا۔ یہاں ایک ادب سیکھنے کو مل رہا ہے، مہمانوں کے آداب، کہ مہمان جب ہمارے گھر آئے تو ہم ظاہر بات ہے کہ پانی، چائے، ناشتہ، کچھ بھی تیاری کے لیے ہم لگیں گے اور ان کے سامنے پیشکش کریں گے، لیکن یہاں ایک ادب سیکھنے کو ملا کہ جو حاضر میں ہو پہلے تو ان کے سامنے پیش کر دیں تاکہ ان کی مشغولی شروع ہو جائے۔ یہاں بھی دیکھو کہ بکری کا بچہ بعد میں ذبح کیا، لیکن پہلے جو کھجوریں تھی لا کر کے رکھ دی کہ یہ شغل رکھو، آپ یہ شروع فرمائیے، اور پھر بکری کا بچہ ذبح کر کے ہماری زبان میں ڈرائی اور گریوی دونوں طرح کا تیار کر کے لے آئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دسترخوان بچھایا گیا اور سب کھانا تیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اس میں تھوڑی گوشت وغیرہ رکھا اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ پسند نہ ہو تو میں دوسرا کچھ انتظام کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ایوب ایسی بات نہیں ہے، یہ روٹی اور گوشت لو اور میری لخت جگر فاطمہ کو پہنچا دو، اس نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ پھر کھانا تناول فرمایا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد یہ پوائنٹ میں آ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، اے ابو بکر، کل قیامت میں ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ کھانا تناول فرما لیا، لیکن فوراً آخرت یاد دلائی
اب حضرت عمر تو تھوڑے جوش والے تھے، تو فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنے دنوں کے بعد ملا، اب اس پر بھی یہ سوال کہ اس کا بھی سوال ہوگا، اتنے دنوں کے بعد ملا ہے۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر یہ کھانا آج ملا ہے، یہ گوشت آج ملا ہے، لیکن کیا پیروں میں چپل نہیں پہنتے ہو؟ کیا سائے والے مکان میں نہیں رہتے ہو؟ کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو؟ کیا یہ سب نعمتیں نہیں ہیں؟ ہاں، یعنی اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں جو نعمتیں دی ہے ہر نعمت کی وہاں باز پرس ہے۔ میرے دوستو یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سیکھ دے رہا ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے، ہمیں مورل دے رہا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی نعمتیں تو ایسی ہو رہی ہیں کہ جس کا ہمیں بھان بھی نہیں۔ ہاں، ہم نعمت کسے سمجھتے ہیں؟ اس کا کیا ڈیفینیشن، اس کی کیا ویاکھیا کہ نعمت کون ہے کہوائی؟ پیٹ بھریلو છે الحمدللہ، તિજોરી ભરેલી છે الحمدللہ، તિજોરી ખાલી છે તો કે કંઈ નથી، پیٹ خالی છે تو કંઈ નથી کہ نہ، پیدائش سے لے کر موت تک استعمال کرنے کے لیے اور سہولت کے لیے اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، چاہے جسمانی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے بدنی ہو، اولاد، گھر، مکان، زمین، جائیداد، دکان، کاروبار، تجارت، ملازمت، نوکری، یہ سب نعمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ ہاں، اور ہر نعمت کی پوچھ ہے۔ ہاں، ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتوں کا ذکر فرمایا جو خصوصاً میں سب کو کہنا چاہوں گا، اور اس سے بھی خصوصاً ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ نے دو نعمتیں ایسی دی ہیں کہ جن دو نعمتوں کو آپ لوگ نعمت بھی نہیں سمجھتے ہو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ نعمت ہے لیکن ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ الصحت والفراغ، ہیلتھ، تندرستی اور فرصت، یہ دو نعمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دو نعمتیں ایسی ہے جس میں سے اکثر لوگ ان دو نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے اور ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، میری تندرستی کہاں لگ رہی ہے؟ میری ہیلتھ کہاں لگ رہی ہے؟ میرے دماغ کی ہیلتھ، میرے کانوں کی ہیلتھ، میری آنکھوں کی ہیلتھ، میرے ہاتھوں کی ہیلتھ، میرے پیروں کی ہیلتھ، میرے دل و دماغ کی ہیلتھ۔ بیماریاں ان سب پر آتی ہے، کسی کے دماغ پر، کسی کے کان پر، کسی کے آنکھ پر، کسی کے پیروں پر، کسی کے ہاتھ پر، یہ بیماری کہیں بھی آتی ہے، کسی کے پورے بدن پر، کہیں بھی کیا ہے بیماری آتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا صحیح سلامت رکھا ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب میں اپنی دماغ کا استعمال کہاں کر رہا ہوں؟ میں اپنے ہاتھ کا استعمال کہاں کر رہا ہوں؟ میں اپنے آنکھوں کا استعمال کہاں کر رہا ہوں؟ میں اپنی زبان کا استعمال کہاں کر رہا ہوں؟ میرے ہاتھ سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے یا نفع ہو رہا ہے؟ میری زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا نفع ہو رہا ہے؟ میرے کان سے نفع والی بات آ رہی ہے یا نقصان والی بات آ رہی ہے؟ میرے دماغ سے پلاننگ نفع والے ہو رہے ہیں یا نقصان والے ہو رہے ہیں؟ میرے پیروں سے چلنا غلط جگہ پر ہو رہا ہے یا صحیح جگہ پر ہو رہا ہے؟ میرے ہاتھوں سے مدد اچھی جگہ پر ہو رہی ہے یا غلط جگہ پر ہو رہی ہے؟ یعنی ہم سوچے کہ ہمارے ان سارے اعضاء کا، پارٹس آف باڈی کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ ہمارے خصوصاً نوجوانوں کا تندرستی
ماشاءاللہ اپنی تندرستی کو بنائے رکھنے کے لیے ہمارے نوجوان نہ معلوم کتنی محنت کرتے ہیں، ہاں کتنی محنت کر رہے ہیں اپنی ہیلتھ کو بچانے کے لیے. ہاں جگہ جگہ آپ کے لیے جم کھولے گئے. ہاں کیوں؟ تاکہ ہیلتھ سیف رہے. لیکن میں ایک بات کہوں، برا لگے تو معاف کر دینا، یہ مزامیر، آلات، میوزک، اس کے اوپر تو بغیر ارادے کے بھی لوگ ناچنے لگ جاتے ہیں، بغیر ارادے کے بھی. اب اگر ہمارے جم میں میوزک بج رہے ہیں تو بدن تو ایسے بھی ہلنے والا ہے. تو یہ تو ایک کان سے نفاق اندر جا رہا ہے، یعنی ایمان کی کمزوری جا رہی ہے. نفاق، کیونکہ نبی پاک فرمایا الغنا تنبت النفاق فی القلب، گانا، میوزک یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق کہتے ہیں دوگلے پن کو، یعنی اندر سے ایمان کمزور ہو رہا ہے اور باہر سے باڈی مضبوط ہو رہی ہے. تو اب جب ایمان ہی کمزور ہے تو کیا اس اپنی اسٹرانگ باڈی کو وہ اسلام کے کام میں لا سکتا ہے؟ نہیں لائے گا. نمازوں میں نہیں آئے گا، ہاں صدقہ خیرات میں ہاتھ نہیں بڑھائے گا، مظلوم کی مدد میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ اندر تو نفاق ہے. تو ایک کانوں سے نفاق اندر جا رہا ہے اور کہا کہ باہر تندرستی بن رہی ہے. اس سے میرے دوستو درخواست یہ ہے کہ ہم ایکسرسائز کریں، جم میں جائیں، لیکن ان باتوں سے بچیں. ہاں اگر سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو کہا کہ بہت آسان ہو جائے گا. ہاں اس سے میرے دوستو اللہ تعالی ہمیں اپنی تندرستی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کی صحیح استعمال کر کے کہا کہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہر نعمت کا صحیح استعمال، غلط استعمال سے بچے. یہ ٹوپی سر پر رکھنے کی چیز ہے، لیکن میں اگر پیروں میں رکھ کر چلوں گا تو لوگ میری طرف آنکھیں نکالیں گے کہ مول صاحب ٹوپی ماتھے مکوانی پگ میں، تو غلط سمجھا. کیوں؟ استعمال غلط ہوا. اس طرح میری تندرستی کا، میرے پیسوں کا، اللہ کی دی نعمتوں کا اگر میں غلط استعمال کروں گا تو اللہ کے نزدیک ہم بھی کیا لکھے جائیں گے. اس سے میرے دوستو اللہ ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تندرستی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمارے فرصت کو غنیمت جان کر اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے احکام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے. ہر جمعہ کے دن ماشاءاللہ عصر کے بعد درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا ہم اہتمام کریں، اور ایسے بھی کثرت سے درود پاک جمعہ کے لیے پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور دینی اعتبار سے ماشاءاللہ ہمارے جو اعمال مسجد کے اندر ہوتے ہیں، جمعہ کے دن آپ کے وہاں گشت ہوتا ہے، ہاں دین کی بات کا اعلان ہوتا ہے. اگر ہم 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اپنی مسجد کو دے دیں گے تو کوئی حرج ہونے والا نہیں ہے. 168 گھنٹے میں 1-1.5 گھنٹہ کیا ہے اللہ کے دین کی محنت کی خاطر اللہ کے گھر میں فارغ کرنا، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور جماعت بھی ہے تو ہم اپنی بستی کے اندر کیا ہے محنت اور فکر کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.